کبھی کبھی ایمان کے راستے پہ چلتے ہوئے ایک ایسا موڑ آتا ہے جہاں انسان کے پاس صرف دو ہی راستے رہ جاتے ہیں، یا تو سچ پہ قائم رہو یا دنیا کے ساتھ سمجھوتا کر لو۔ اور وہ لمحہ جب ایک اکیلا انسان دنیا کے سامنے نہ کہہ دیتا ہے اور پھر اس پہ ڈٹ جاتا ہے تو وہ ایک لمحہ تاریخ میں امر ہو جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جو مکہ کی گرم ریت پہ کھڑا تھا لیکن اس کا دل عرش تک بلند تھا۔ یہ کہانی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ایک سورت کی جو ایمان کے وقار کی علامت بن گئی، سورۃ الکافرون۔ زمانہ وہ تھا جب مکہ کے سردار قریش کے بڑے بڑے لوگ اسلام کے بڑھتے اثر سے گھبرا گئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت لوگوں کے دلوں کو بدل رہی ہے، ان کے بت، ان کی برتری، سب کچھ خطرے میں تھا۔ ایک دن وہ آپ کے پاس آئے، ان میں ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل اور ابو جہل جیسے بڑے سردار شامل تھے۔ انہوں نے کہا، اے محمد، آؤ ایک بات طے کر لیتے ہیں، 1 سال تم ہمارے معبودوں کی پوجا کرو اور 1 سال ہم تمہارے رب کی عبادت کریں، یوں نہ تم ہمیں برا کہو گے نہ ہم تمہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سمجھوتے کا موقع دیا تھا، اقتدار بھی مل سکتا تھا اور عزت بھی، بس ایک چھوٹی سی بات پہ ہاں کہنا تھی۔ لیکن ایمان کبھی سمجھوتا نہیں کرتا۔ اسی وقت آسمان سے ایک ایسی آواز سنائی دی جس نے ہمیشہ کے لیے حق اور باطل کو الگ کر دیا۔ سورۃ الکافرون۔ یہ صرف 6 آیات نہیں تھیں بلکہ توحید کا اعلان تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نکلی نہیں، پوری کائنات کے لیے ہاں بن گئی تھی، حق کے لیے، سچ کے لیے اور توحید کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، یعنی اے نبی اعلان کر دیں صاف اور واضح لفظوں میں، اے انکار کرنے والو، یہ خطاب نرم نہیں، یہ کوئی لڑائی بھی نہیں، یہ تو توحید کا اعلان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے بتوں کی عبادت نہیں کرتا، تمہارے رسم و رواج، تمہاری جھوٹی خدائی میری منزل نہیں، اور تم میرے رب کی عبادت نہیں کرتے۔ یعنی روشنی اور اندھیرا، سچ اور جھوٹ ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعبدوا ما تعبدون، یعنی میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، اعلان تھا، حق کبھی چھپ نہیں سکتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا والوں کو بتایا، میں تمہارے جھوٹے خداؤں کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا، چاہے تم مجھے تنہا کر دو، چاہے تم مجھے شہر بدر کر دو، چاہے تم پوری دنیا میرے خلاف کر دو، میں صرف اللہ کا بندہ ہوں۔ یہی ایمان کی اصل طاقت ہے۔ پھر فرمایا، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، یعنی تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ جملہ ایک حقیقت ہے کہ ایمان اور کفر کا راستہ ہمیشہ الگ رہا ہے۔ تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے، نہ میں تمہیں مجبور کرتا ہوں نہ تم مجھے کر سکتے ہو۔ اسلام زبردستی نہیں بلکہ عزت اور وقار کا دین ہے۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، یہ کوئی تکرار نہیں بلکہ ایمان کی مضبوط دیوار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی بتا دو، میرا راستہ اٹل ہے، میرا فیصلہ اٹل ہے، میں تمہارے باطل معبودوں کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، اور تمہارے دل جب تک ایمان سے خالی ہیں میرے رب کو نہیں پہچان سکتے۔ یہ صورت صرف نفی نہیں کرتی بلکہ ایمان کی صفائی کرتی ہے۔ یہ بندے کے دل سے شرک کا ہر دھپا مٹا دیتی ہے۔ لکم دینکم ولی دین، یعنی تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ یہ نہ نفرت ہے نہ دشمنی، یہ الگ راستوں کا اعلان ہے۔ اسلام نے یہاں بھی عدل سکھایا، تم اپنے عقیدے پر، میں اپنے عقیدے پر۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اسلام کا دین رحم اور دعوت کا دین ہے، مجبوری یا سمجھوتے کا نہیں۔ یہ صورت ہمیں کہتی ہے، اپنے دل کو صاف کرو،
اللہ کے ساتھ تعلق میں کوئی سمجھوتا نہ کرو۔ لوگ تمہیں چھوڑ دیں، دنیا تم سے روٹھ جائے، مگر تم اپنے رب سے مت روٹھو۔ سوچو اس رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات تلاوت کی، مکہ کے اندھیرے میں ایک چراغ جل اٹھا۔ ایک انسان نے پوری دنیا کے مقابل کھڑے ہو کر کہا، میں نہیں جھکوں گا، میرے سجدے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اور اس دن دنیا کی طاقتیں مٹی گئیں، لیکن کل یا ایھا الکافرون آج بھی گونج رہی ہے۔ یہ صورت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایمان صرف ماننے کا نام نہیں بلکہ انکار کا بھی نام ہے۔ باطل سے انکار، ظلم سے انکار، مجبوری سے انکار۔ وقت کا پہیہ گھما، سال گزرتے گئے۔ وہ قریش جو طاقتور تھے مٹ گئے، وہ بت جن کے لیے سودے کیے جا رہے تھے ٹوٹ گئے، وہ ایوان جو اسلام روکنا چاہتے تھے گر گئے۔ دنیا بدل گئی، فیصلہ وہی رہا، لکم دینکم ولی دین۔ اے میرے پروردگار، ہمیں ایسا ایمان عطا فرما جو سمجھوتا نہ کرتا ہو، ہمیں ایسا دل عطا فرما جو باطل کے سامنے ڈٹ جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔